السلام علیکم میرے سب لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر۔ ناول ابتہال کے ساتھ جس کی رائٹر ہے حسنہ حسین، اور یہ اس کی چوتھی ایپیسوڈ کی سیکنڈ پارٹ ہے، لیکن یہ میرے چینل پر آپ کو ایپیسوڈ 8 کے حساب سے ملے گی۔ آئی ہوپ زیادہ کنفیوژن نہیں ہو رہا ہے، آپ بس ناول سنتے جائیں، پلے لسٹ آن کر دیں اور ایک کے بعد ایک لائن سے ناول سنتے جائیں، آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ کون سے ایپیسوڈ ہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دیٹ، بس کہانی سے مطلب ہونا چاہیے۔ تو ہم جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ ڈھیر سارے لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ جب سے رفیق احمد جیل سے باہر آئے تھے، انہیں ایک پل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ عائلہ حدید انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ وہ بار بار اس کا نمبر ملا رہے تھے جو بن جا رہا تھا۔ انہوں نے کئی ایک بار حدید کے دوست کے ذریعے اس سے رابطے کی بھی کوشش کی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس تمام صورتحال سے وہ ازحد پریشان ہوئے تھے۔ عائلہ ان کے بغیر کبھی نہیں رہی تھی۔ وہ انہیں چھوڑنے اور باپ کو اپنانے کا فیصلہ ایک ہی رات میں کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے اسے کیا ہوا تھا، اتنا بڑا فیصلہ اس نے اچانک کیسے کر لیا۔ جانے سے پہلے وہ ایک بار ان سے مل تو لیتی، کچھ کہہ تو لیتی۔ اس رات بھی وہ پریشانی کے عالم میں صحن میں بیٹھے تھے، بار بار عائلہ کا ذکر کر رہے تھے، عائشہ سے پوچھ رہے تھے، فہد کو بلا رہے تھے۔ دونوں بچے خاموش ان سے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے سوالات کا سامنا ناصرہ کر سکتی تھی، اور ایک بار پھر وہی کر رہی تھی۔ عائلہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیوں آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ رفیق نے آنکھوں میں نمی لیا، زردگی کے عالم میں بیوی کو دیکھا۔ کہتی تھی نا میں، وہ بھی باقیوں جیسی ہے، چلی گئی نا گھر سے، چھوڑ دیا نا اس نے آپ کو۔ ان کے چہرے سے غصہ جھلک رہا تھا، آنکھوں سے نفرت نظر آ رہی تھی۔ عائشہ نے کمرے کی کھڑکی سے اپنی ماں کا چہرہ بڑے صبر سے دیکھا تھا، ان کی بات بڑے ضبط سے سنی تھی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، تو کیسی تھی بھلا؟ وہ سوالیہ نشان بن گئے۔ اس نے گھر چھوڑ دیا، آپ کا خیال نہیں کیا، پلٹ کے خبر نہیں لی کہ تایا زندہ یا مر گیا، اور آپ اس کی جدائی کا سوگ منا رہے ہیں۔ رفیق خاموش ہو گئے۔ حدید آیا تو فوراً سے اٹھ کر چل پڑی، بولی میرے کریئر کا سوال ہے، بڑے کالج میں بھیجا تھا نا اسے، یہ بھاری بھاری فیسیں بھر رہے تھے آپ، بڑی ڈاکٹر بنے گی۔ انہوں نے نخوت سے رخ موڑتے اپنے سر پر دوپٹہ جمایا۔ پڑھائی وڑھائی سب چھوڑ کے باپ کے ساتھ باہر چلی گئی، آپ کا پیسہ محنت سب ضائع۔ میں نہ کہتی تھی یہ بھی آپ کے اور میرے بہن بھائیوں سے الگ نہیں ہے، جیسے ہی کچھ بنے گی پہچانے گی ہی نہیں، اور آپ کہتے تھے نہیں یہ تو میری بیٹی ہے۔ بیٹی کیسے چھوڑ جاتی ہے؟ عائشہ نے کھڑکی بند کر دی۔ مزید سننا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، مگر ناصرہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ ناصرہ اب کبھی چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ جس جھوٹ میں انہوں نے حقیقت کا رنگ بھرا تھا، اس جھوٹ کو قائم رکھنے کے لیے اب انہیں بولتے ہی رہنا تھا۔ اگلی صبح ابتہال اور رومی کی آنکھ خاصی تاخیر سے کھلی۔ ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے انہیں پہلا خیال گردیزی ہاؤس کا ہی آیا۔ وہ بھاگم بھاگ تیاری کرتے بھی دروازے سے باہر نکلے، مگر انہیں اگلے ہی پل اپنی جگہ پر رکنا پڑا۔ گھر کے سبھی افراد بیدار تھے، خلاف معمول آج ناشتے کا انتظام بھی باہر ہی ہو رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، اچھی دھوپ نکلی تھی، دھند بھی اوپر کو سمٹ کر کہیں پہاڑوں پر ہی ٹھہر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں حالہ، پھر کبھی چلیں گے، تسلی اسے رومی نے دی، مگر اس کی تشفی نہ ہوئی۔ نگاہیں انوشے پر ٹھہر گئیں، جو ایک ادا سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے شاہزیب کے ہمراہ میز پر بیٹھی تھی۔ دونوں بچیاں ساتھ ہی تھیں، زلیخا پھپھو، بڑی تائی اور گھر کے بقیہ افراد بھی اب باہر آ رہے تھے۔ گزشتہ کئی سالوں سے گھر کا یہ گوشہ ایک طرح سے اس کی ملکیت رہا تھا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھا کرتی تھی اور پودوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، کوئی بھی اس طرف نہیں آتا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں، رفیشہ نے کرسی کھینچتے ہوئے خوش ہو کر کہا۔ آفٹر آل یہ تمہاری آنٹی کا آئیڈیا تھا، اور اس تعریف پر انوشا نے اپنے سر کو ہلکا سا خم کیا۔ میرے خیال سے خالہ، اس حصے کو آپ کو آباد کرنا چاہیے، یہاں بچوں کے لیے جھولے بھی لگائے جا سکتے ہیں، بیٹھنے کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے، ایک وقت کا کھانا تو لازمی باہر ہونا چاہیے۔ ابتہال کی آنکھوں میں قہر آ گیا۔ انوشا جانتی تھی گھر کا یہ واحد حصہ تھا جہاں صرف وہی بیٹھتی تھی۔ ارے رومی بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو، آؤ ناشتہ کر لو۔ رومی بدقت مسکرایا اور بیگ رکھ کر ان کے پاس چلا گیا۔ ابتہال نے میرال کو میز پر ناشتے کے لوازمات رکھتے ہوئے دیکھا۔ شگو پانی اور چائے کر رہی تھی۔ انوشا کی خواہش پر آج خاص اہتمام کیا گیا تھا۔
شاہزیب یمنا کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلا رہا تھا۔ ارزا کسی بات پر نخرے دکھا رہی تھی۔ دونوں کے لباس انتہائی نفیس اور قیمتی تھے، رنگت میں شادابی تھی، آنکھوں میں چمک، آسائشات کا ہر رنگ ان کے وجود سے جھلکتا تھا۔ شاہزیب کی نگاہ یکٹاک اس پر پڑی، چائے کا گھونٹ بھرتے اس کی حرکت ایک پل کو تھمی۔ انوشا نے بھی اس طرف دیکھا۔ Why is she looking at me like this? عصمت بیگم نے بے اختیار گردن موڑی، آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی سخت اشارہ دیا۔ مٹھیاں سختی سے بھیجتے وہ اپنا غصہ دبائے اندر چلی گئی۔ کمرے میں دائیں سے بائیں مارچ کرتے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ پورے گھر میں انہیں ناشتے کے لیے یہی جگہ ملی تھی، وہ جگہ جو اس کی تھی، جہاں اس کا درخت اور پھول تھے، بیلوں سے ڈھکی دیواریں اور ایک بینچ تھا جہاں تنہائی تھی اور زندگی تھی، خاموشی تھی اور سکون تھا۔ اس طرف کبھی کوئی نہیں آتا تھا، آ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ جگہ ویران ہی صحیح تھی، یہ حصہ غیر آباد ہی اچھا لگتا تھا۔ کافی دیر تک وہ غصے اور ضبط میں بیٹھی رہی۔ چھٹی کا دن تھا، سوچا وہ جان کے پاس چلی جائے، پھر سوچا پورے گھر کو آگ لگا دے، سب تہس نہس کر دے، مگر اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ ہمیشہ کی طرح غصہ دبائے وہ اپنے کمرے میں بند رہی۔ باہر ہنسنے بولنے کی آوازیں کافی دیر تک اندر آتی رہی۔ تمہارے مالک کہاں ہیں؟ صبح سویرے اٹھتے ہی ولید نے بٹلر ارباز خان سے مروان کے بارے میں پوچھا۔ آج شام میں اس کی واپسی تھی اور وہ جانے سے پہلے آخری بار اس سے بات کر لینا چاہتے تھے۔ مالک ڈرائنگ روم میں ہے۔ وہ اسی وقت سیڑھیاں اترتا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ سامنے صوفے پر مروان براجمان تھا۔ کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ مرتن وہ اٹھ کر اس سے گلے لگا۔ تاثرات میں ہنوز ایک سر پن سا ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اگلے کئی لمحوں تک دونوں کے مابین خاموشی چھائی رہی۔ ولید کو لفظ جوڑنے اور ہمت پکڑنے میں کچھ دقت ہو رہی تھی۔ وہ مروان کے موقف سے واقف تھا، اسے علم تھا وہ اس کے والدین سے بھی ناراض تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے، سنگل کرسی کے ہتھوں پر بازو رکھے، کمر سیدھی اور سر اونچا کیے، وہ ولید کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ بابا نے بتایا ہے آپ میرے نکاح پر نہیں آنا چاہتے۔ بالآخر ولید نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس کے پیچھے بڑا ایکویریم رکھا تھا، رنگ برنگی مچھلیاں اس میں تیرتی نظر آ رہی تھی۔ تمہارا ایک نکاح اٹینڈ کر چکا ہوں، اس لیے۔ مروان کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ ولید کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے جھک سی گئی۔ ایکویریم کی مچھلیاں ایک دم سے بے قرار ہوئی، پانی کے اندر بھنور سا بنا۔ بیس پر رکھے سمندری پودے ہلے۔ ماما کی خواہش ہے چاچو، وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتی۔ اور تم؟ مروان نے سنجیدگی سے نکتہ اٹھایا۔ تم بھی انتظار نہیں چاہتے؟ ولید کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو گیا۔ چاچو، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہ سب اپنی خوشی سے نہیں کر رہا ہوں۔ آپ میری محبت، میرے فیصلے اور موقف کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مفلر ہاتھ میں لیے وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی معصومیت بھری متحی نگاہیں مروان جلال کے چہرے پر جم چکی تھی۔ فی الحال ولید، میں تو سوچ رہا ہوں تمہیں میں جانتا بھی ہوں یا نہیں۔ ولید بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آئی نو آپ ناراض ہیں مجھ سے، لیکن آپ خود بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مروان کا لہجہ برف ہوا۔ تمہاری ماں کی مرضی سے جو ہو رہا ہے اسے ہونے دے رہا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ولید چپ ہو گیا۔ متحرک وجود اب ایریکا پام کے پتوں کو چھیڑنے لگا، ننگے قدموں کی۔ وہاں کوئی چاپ تھی، نہ ہی قطروں کی کوئی آواز تھی۔ ایٹ لیسٹ آپ میرے نکاح میں تو شریک ہوں۔ چند لمحوں بعد ولید نے سر اٹھایا۔ منگنی میری غیر موجودگی میں کر لی ہے، تو نکاح بھی کر سکتے ہو۔ مروان کے انداز اور لہجے سے خفگی واضح تھی۔ اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایریکا پام کے پتے ہل گئے، چھپاک کی آواز قریب و جوار میں گونجی۔ کوئی سوئمنگ پول میں گر گیا تھا، یا شاید بارش سے بننے والے کسی جوہر یا تالاب میں پھسل گیا تھا۔ مروان جلال نے اپنا سر جھٹکا، ارتکاز پکڑ کر دوبارہ ولید کو دیکھا۔ میرے حوالے سے ڈاڈ کو بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری شادی میں کبھی اٹینڈ نہیں کروں گا۔ اتنی نفرت؟ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ مروان کے تاثرات پتھریلے ہو چکے تھے۔ وہ ایک حادثہ تھا چاچو۔ ولید کے چہرے پر کرب چھا گیا۔ وہ حادثہ نہیں تھا ولید، اس کا لہجہ دو ٹوک ہوا تھا۔ چاچو کیوں آپ اس طرح؟ وہ کچھ کہتے کہتے رکا، بے قراری سے اپنی پیشانی مسلی۔
پھر کچھ ہمت جتاتی۔ آپ کیسے ممی پر الزام دھر سکتے ہیں جب خود آپ پر اتنے الزامات ہیں؟ مروان جلال نے شوق کے عالم میں ولید زاویار کو دیکھا۔ انگلی آپ کی طرف بھی تو اٹھ سکتی ہے، حادثے کے ذمہ دار آپ بھی تو۔ دوسرے ہی پل اس نے ولید زاویار کو گریبان سے دبوچ لیا تھا، خون انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں کچھ نفرت سے گاڑی۔ میں دیکھ رہا ہوں تم میں کون بول رہا ہے۔ ایک ایک لفظ دبا کر چبا کر اس نے انتہائی نفرت ادا کیا۔ ہر بات کا الزام میری ماں کو دینا بند کر دیں، ولید نے بھی واضح کیا۔ وہ کلثوم کا بیٹا تھا، انہی کی زبان سے بول سکتا تھا، انہی کی نگاہ سے دیکھ سکتا تھا۔ چھپاک کی آواز پھر سے گونجی۔ سوئمنگ پول کی گہرائیوں میں سمندری پانیوں کا منظر اب پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ درخت کی شاخوں پر انسانی پتلے لٹکائے جا رہے تھے۔ تیز دھار چاقو سے شب العود کے تنے کو کھودا جا رہا تھا۔ مروان نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ صوفے کا سہارا لیتے ولید نے خود کو گرنے سے بچایا، پھر اپنی شرٹ درست کی، اپنا کوٹ سیدھا کیا۔ میں آپ کے احترام میں یہاں آیا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ نہیں، بہت ضبط اور برداشت کا مظاہرہ کرتا مروان کا سر نفی میں ہلا۔ تم میں اور تمہاری ماں میں کوئی فرق نہیں ہے، آج تم مجھے یہ بتانے آئے تھے۔ ولید کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی۔ دوبارہ یہاں آؤ تو کوشش کرنا میرے منہ نہ لگو، دھمکی آمیز لہجے میں سختی سے تنبیہ کرتے وہ اسی وقت ڈرائنگ روم سے چلا گیا تھا، آنکھوں میں غصے کی نمی لی۔ ولید زاویار اپنی جگہ کھڑا رہا تھا۔ گل ہائی اسکول کی وہ کارروائی اسے معمولی سے لگی۔ ویکسینیشن کبھی اسکول میں ہوتی ہی نہیں تھی، اور بلڈ ٹیسٹ کا اس نے پہلی بار سنا تھا۔ ٹیچر فرزانہ پوری کلاس کو بتا رہی تھی بلڈ گروپ کے ساتھ ساتھ جس کی بھی رپورٹ میں ایچ بی کی کمی ہوگی یا کسی بیماری کا انکشاف ہوگا، ان تمام بچوں کو مفت علاج بھی گل ویلفیئر ہاسپٹل کی جانب سے دیا جائے گا۔ اس دن ہر کلاس کا ایک ایک پیریڈ تقریباً اس کی کارروائی میں ضائع ہوا۔ بلڈ سیمپل لیتے ہوئے ڈاکٹر مہوش بچوں سے خوش اسلوبی سے پیش آ رہی تھی، مگر ابتحال کو ان کی مسکراہٹ مصنوعی سی لگی تھی۔ آنکھوں کا سرد پن عیاں ہو رہا تھا۔ وہ ہر لڑکی کو سر تا پیر بغور دیکھتی تھی۔ ریکارڈ کے طور پر ان کی تصاویر بھی اتاری گئی تھی، ان کو بیجز بھی دیے گئے تھے۔ رمشا کی باری آئی تو وہ واپسی پر کچھ پریشان تھی۔ ڈاکٹر مہوش نے اس کے زخم دیکھ لیے تھے، اس سے دوپٹہ بھی اتروا لیا تھا اور کچھ گھریلو معاملات پر سوال بھی پوچھے تھے۔ میں نے کہا گر گئی تھی، چوٹ لگ گئی۔ رمشا نے اسے کچھ فکر مندی سے بتایا، پھر پوچھا گھر میں کتنے افراد ہیں، کون کون رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے ماں کا بھی پوچھا، میں نے بتا دیا مر چکی ہے۔ اسے فکر ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو اسکول کی انتظامیہ تفتیش کرنے اس کے گھر پہنچ جائے، ماں تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، اس نے تسلی دی۔ پتہ ہے، ڈاکٹر مہوش نے میرا نام ریڈ مارکر سے لکھا ہے۔ اس کے برابر میں قدم اٹھاتی ابتحال چونک سی گئی۔ تمہارا کس رنگ میں لکھا؟ نیلا تھا۔ ابتحال کے لب ہلے۔ ریڈ کا کیا مطلب ہوگا؟ پتہ نہیں۔ آہستہ سے قدم اٹھاتی رمشا آگے کو نکل گئی۔ اس نے اپنا گدلا گلابی بیگ پشت سے لگا رکھا تھا، اوپر کی زپ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس زپ کے ساتھ اس نے ایک چین جوڑ رکھی تھی جس کے ساتھ چھوٹا سا پھول، ننھا سا قلم اور باریک سا کلپ لٹک رہا تھا۔ اس کے بیگ پر جا بجا نیلے قلم کے نشان تھے، لکیریں کھینچی گئی تھی، کہیں کہیں سے پھٹا ہوا اور دوبارہ سلائی بھی کیا ہوا تھا۔ اس کے پاس تو باپ تھا اور پھر بھی اس کی یہ حالت تھی۔ اس کے پاس صرف ماں تھی اور اس نے بے اختیار اپنے حالات کے بارے میں سوچا۔ تمہارے ماموں وغیرہ نہیں ہیں جن کے پاس تم رہنے چلی جاؤ؟ ابتحال نے پوچھا۔ دھوپ میں سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ رمشا نے دور تک دیکھا۔ اس کی نیلگو اسکارف سے جھانکتی سیاہ بال ماتھے پر چپکے تھے، خشک ہونٹوں کا ایک کونا سوجن کا شکار تھا۔ ہے، پر وہ دور رہتے ہیں۔ کتنا دور؟ شاید پہنچنے میں کئی دن، کئی راتیں، کئی سال لگ جائیں۔ وہ جواب دے کر خود ہی ہنس پڑی۔ اس کے درمیان والے دانتوں کے درمیان ہلکا سا گیپ تھا۔ ابتحال بھی مسکرائی۔ کیا تمہارے ماموں نانا وغیرہ ہیں؟ اب کہ اس نے ابتحال سے پوچھا۔ نہر کنارے رمشا کے ہمراہ چلتے وہ سوال پر چونک گئی۔ اس نے میرال سے کبھی اس کی فیملی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، نہ ہی گھر میں کبھی ان کے خاندان کا ذکر ہوا تھا۔ وہ محض ایک بھاگی ہوئی لڑکی تھی جس کے آگے پیچھے اب کوئی نہ تھا۔ ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں۔ نہر کے اوپری پل کراس کرتے ہوئے رمشا وادی کی طرف چل دی تھی اور چڑھائی کا راستہ اختیار کرتی ابتحال گہری سوچوں میں گم آگے بڑھ گئی۔
صبح کا وقت تھا، اسلام آباد کی فضا میں خنکی تھی۔ بہرام ہاؤس میں زندگی بیدار ہو چکی تھی، ناشتے کا انتظام ہو چکا تھا۔ کرن ملازموں کو حکم دیتی ڈائننگ ہال میں آ چکی تھی۔ ناشتے کے لوازمات کا اثر نو جائزہ لیتے انہوں نے اپنی بیٹی سارا کو ایک بار پھر آواز دی۔ اپنے موبائل پر کچھ ڈھونڈتے پڑھتے اور منتظر نگاہوں سے اسکرین کو تکنے خاصی بے چین لگتی تھی۔ کالج یونیفارم میں ملبوس اس نے اپنا بیگ بھی پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ کیسی ٹائمنگ رکھ دی ہے تاشا جی نے، 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی تک خاص لکی ڈرا کی لسٹ ظاہر نہیں ہوئی۔ تو تاشا جی کا انسٹاگرام پروفائل بار بار ریفریش کر رہی تھی۔ اس کی الجھن اور بے قراری میں ہر گزرتے لمحے اضافہ ہو رہا تھا۔ جانے مزید کتنا وقت لگے گا۔ اسی لمحے بہرام گڑھ ڈیزی مکمل تیاری کے ساتھ سیڑھیاں اترتے نیچے آ گئے تھے۔ ان کا سوٹ سرمئی رنگ کا تھا، چمکدار جوتے، سیاہ بھورے بال سر پر سلیقے سے جمے تھے۔ ان کے چہرے سے سیاسی وقار جھلک رہا تھا۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے وہ کرن کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ نقصق سے تیار ریشمی ساڑی میں ملبوس تھی، بال جوڑے میں مکھی تھے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا، کلائی بھر بھر سونے کی چوڑیاں تھی، گلے میں زیور تھا، کندھے پر ہلکی سی کشمیری شال تھی۔ انہوں نے بہرام گڑھ ڈیزی کے لیے کرسی کھینچی، محبت سے مسکراتی وہ براجمان ہوئی۔ سارا بیٹا، کرن نے اسے دوبارہ آواز دی، نچلا لب کاٹتی، دل میں دعا کرتی۔ سارا نے آنکھیں موند کر ایک بار پھر پروفائل ریفریش کیا اور اگلے ہی پل تاشا جی کی انسٹاگرام سٹوری میں اپنا نام اور انسٹا آئی ڈی دیکھ کر اس کی چینخ نکل گئی۔ سارا! کرن کا دل دہل گیا۔ بہرام گڑھ ڈیزی بھی چونک کر اٹھی۔ او گاڈ ممی، ڈیڈی! موبائل ہاتھ میں لیے وہ چیختی ہوئی ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ ممی میرا نام! او گاڈ! تاشا کی سرپرائز گفٹ لسٹ میں میرا نام آ گیا ہے۔ کرن نے بے اختیار اپنی پیشانی کو چھوا۔ اس لڑکی نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ سارا! پوری بات ہے بیٹا، ہم تو ڈر ہی گئے تھے، لہجے میں محبت بھری خفگی لیے بہرام گڑھ ڈیزی نے اسے سرزنش کی۔ آئی نو ڈیڈ، بس رہا ہی نہیں گیا۔ آئی ایم سو ہیپی، وہ میری موسٹ فیوریٹ رائٹر ہیں، آپ جانتے تو ہیں۔ او گاڈ ممی، میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ اللہ! ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی وہ خوشیوں کی انتہا پر تھی۔ سارا بیٹا، ناشتہ کرو، کالج کے لیے دیر ہو جائے گی۔ ایک سیکنڈ ممی۔ اس نے چیک کیا تو اسے آفیشیل اکاؤنٹ سے میسج موصول ہوا تھا، مبارکباد کے ساتھ۔ اس سے ایڈریس پوچھا جا رہا تھا۔ تیزی سے ٹائپ کرتے اس نے تمام تفصیلات لکھ کر بھیج دی تھی۔ موبائل سائڈ پر رکھا وہ ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اس کے انداز میں عزت نمایاں تھی۔ آرام سے بیٹا۔ ڈیڈی، مجھ سے آرام سے آج کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑے بھاگم بھاگ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور انہیں الوداع کرتی باہر نکل گئی۔ ڈرائیور اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کی حرکتوں کا ملاحظہ کرتے بہرام گڑھ ڈیزی آہستہ سے ہنس پڑے۔ کرن کی نگاہوں میں بیٹی کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ کرن نے ایک نظر بہرام گڑھ ڈیزی کو دیکھا۔ ایسے ہی دل میں کوئی خیال ابھرا، سوال میں ڈھلا، تجسس سا بنا۔ کیا تیمور اور زرگل بھی ایسے تھے اپنی ایج میں؟ بہرام گڑھ ڈیزی کی مسکراہٹ ایک پل میں تھمی۔ کرن کے عقب میں سب ایک پل میں تاریک ہوا۔ چہرے دو تھے، تاثرات ایک سے، سپاٹ اور خاموش، بھوت میں ڈھلے، پتھر بنے ہوئے۔ ان کے دونوں بچے کرن کے پیچھے کھڑے تھے۔ ہاں، ایسے ہی تھے۔ ان کے لب ہلے، نگاہیں زرگل پر جم گئی، بے جان سے چہرے پر ایک درار پڑی۔ شیشے کی طرح دھماکے سے وہ چہرہ ٹوٹا۔ تیمور نے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھے۔ بہرام گڑھ ڈیزی نے نگاہ جھکائی، پھر سر جھٹکا۔ جانی کیسی عورت تھی، نہ آپ کو اپنایا نہ آپ کے بچوں کو۔ زرگل کا بت ہنوز ایستادہ رہا، اس کے چہرے کی جگہ خالی رہی۔ اس کا گلابی فراک جگہ جگہ سے سرخ پڑنے لگا۔ خون کی وہ سرخی بہرام گڑھ ڈیزی کے گلاس میں اترنے لگی، پھر اس کے ہاتھوں پر ابھرنے لگی۔ اس نے آپ کو نہیں بخشا اور تیمور نے زرگل کو نہیں چھوڑا۔ دولت کے لیے سگی بہن کی جان لے لی۔ کرن کی آواز شور میں دب گئی۔ کرسی دھکیلتے بہرام گڑھ ڈیزی فوراً اٹھے، اطراف میں پھیلی تاریکی پل میں سمٹی۔ سچ کہتے ہیں، جو نفرت اولاد کے دل میں ماں ڈال دے، اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ بس کر دو کرن۔ کرن نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ اگلے چند لمحے تک اسے گھورتے رہے، پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتے صدر دروازہ عبور کر گئے۔ کرن نے کندھے اچکائے اور ناشتہ کرنے لگی۔
کھانا کھانے کے بعد وہ ارباز خان کے ساتھ نچلی منزل پر آ گیا تھا۔ سب سے پہلے کمرے کا دروازہ ارباز خان نے اس کے لیے کھول دیا۔ اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا تھا۔ ملازم ملکہ ایل نور کا پورٹریٹ رکھ کر جا چکے تھے۔ نیم تاریکی میں زرکار روشنیوں کا تاثر لیے وہ کمرہ ویران اور پر اسرار لگتا تھا۔ وہاں ایک آتش دان تھا، ایک صوفہ تھا، چند بک ریکس تھے اور بے تحاشا تحائف کے انبار بھی جو جگہ جگہ ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ کئی پینٹنگز، شیشے اور پھولوں کے خشک گلدستے تھے۔ سامنے والی دیوار کارڈ سے بھری ہوئی تھی، وہ کارڈ جو مختلف مواقع پر اسے بھیجے جاتے تھے۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے اس نے ہال کی سیلنگ کو دیکھا جو خاصی اونچی اور سرکل نما تھی۔ پھر اس نے چلتے ہوئے قریبی سٹینڈ کے شیشے پر انگلی پھیری، بک ریک کے کناروں کو چھوا، کتابوں کے کور پر ایک لکیر بنانی چاہی، مگر اس کمرے کی ہر ایک شے صاف تھی۔ گرد و مٹی کا کوئی نشان اور خاکہ نہیں تھا۔ کسی کونے میں مکڑیوں کے آثار نہ تھے، دیوار کے کسی حصے پر کوئی جالا نہ تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے صفائی کروا دی تھی مالک؟ اس کی سوچ کو پڑھتے ارباز خان نے فوراً کہا۔ میز پر دھری کتاب کے صفحات کو الٹتے اس نے سر کو ہلکے سے جنبش دی۔ اب اگر آپ مکڑیوں کو ڈھونڈنا بھی چاہیں تو وہ نہیں ملیں گی۔ مروان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، گڑھے کچھ گہرے ہوئے، ہلکی سرمئی آنکھوں میں کوئی تاثر آ گیا۔ میں مکڑیوں کو تلاش نہیں کر رہا۔ سن کر اچھا لگا مالک۔ اس نے دوسری کتاب اٹھا لی۔ ویسے آپ اپنے خوف کا سامنا کیوں نہیں کرتے مالک؟ کئی بار کیا جانے والا سوال اس نے ایک بار پھر دہرایا۔ یہ خوف نہیں، فوبیا ہے ارباز۔ جس جانور کو تم اپنے ہاتھوں میں لیتے ہو میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مارول کے سب سے مشہور کردار بیٹ مین اور اسپائڈر مین ہے مالک۔ اس نے فوراً اسے اس کی پسند پر چوٹ کی۔ وہ فرضی کردار جو ہمیشہ سے اس کے پسندیدہ رہے تھے، جن کا گیٹ اپ لیے اس کی بچپن کی تصاویر جلال صاحب کے کمرے میں سجی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مارول مکڑی اور چمگادڑ کا جو چہرہ دکھاتا ہے وہ اصلی ہے؟ ارباز چپ ہو گیا۔ اصلی دیکھو تو پتہ چلے۔ اس نے کتاب بھی بند کر دی۔ تم نے کبھی چمگادڑ کو تو نہیں پکڑا ہوگا؟ یہ کام تو سارنگ کرتا ہے۔ پکڑ چکا ہوں مالک، مار بھی چکا ہوں۔ ارباز کے لہجے میں ہلکا فخر تھا۔ سن کر خوشی ہوئی۔ وہ گھوم کر صوفے پر جا بیٹھا۔ آتش دان کے سامنے ہی ایک چیس بورڈ رکھا تھا۔ آپ کا دشمن کتنا شاطر، کتنا زیرک اور چالاک ہے مالک؟ ارباز کی نگاہیں ملکہ ایل نور کے پورٹریٹ پر جا ٹھہری۔ ایک نیا اضافہ ہو چکا تھا، مگر تاحال اس سلسلے کی کوئی کڑی ان کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ مروان کی نگاہیں بھڑکتی ہوئی آگ پر جم گئیں۔ لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز اس کی سماعتوں پر بھاری پڑی۔ اس نے بے اختیار نگاہ ہٹائی اور رخ بدلا۔ تم بس یہ بتاؤ، ملکہ نے اپنی چال چل دی یا نہیں؟ ارباز چوکنا ہوا۔ چل دیا مالک، اب آپ کی باری ہے۔ مروان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، اس کے لبوں کی مسکراہٹ چہرے کے تاثرات میں گڑ مڑ ہونے لگے۔ تمہیں پتہ ہے لوگ اب مجھے داڑھی والا بادشاہ کہنے لگے ہیں۔ کیسا نام ہے، اچھا ہے؟ ارباز کی آنکھیں بے اختیار جھک گئی۔ یا وہ سائیکوٹیک کلر، نفسیاتی قاتل والا زیادہ بہتر تھا؟ مالک، ارباز کے لہجے میں بے بسی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ نام میرا ہے اور پریشان تم ہو رہے ہو۔ آپ اس پر بات نہ کریں، اس نے مخلصانہ مشورہ دینا چاہا۔ مروان انتہائی سنجیدگی سے اسے کچھ دیر تک دیکھتا رہا۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں مالک۔ ارباز نظریں چرا گیا۔ مروان اب سامنے دیکھنے لگا۔ آتش دان کے اوپر والی دیوار پر بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی۔ ریموٹ دبایا تو روشن ہو گئی۔ قصر جلال میں لگے تمام کیمروں کی ریکارڈنگ لائیو چلنے لگی۔ ہر منظر واضح تھا۔ ملازمین کی حرکات و سکنات پر نظر رکھی جا رہی تھی، اور ان تمام اسکرینز میں محض ایک ہی اسکرین ایسی تھی جس میں تاریکی کا عنصر زیادہ تھا۔ بٹن دبائے تو اسکرین بڑی ہو گئی۔ قصر جلال کا قیدی رات کے اس پہر جاگ رہا تھا، ٹہل رہا تھا اور بار بار کیمرے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ مروان کو اس کی آنکھوں کی تپش کیمرے کے اس پار بھی محسوس ہونے لگی۔ اس نے بٹن دبا کر اسکرین بند کر دی۔ صوفے کے سائڈ ٹیبل سے اپنی اسکیچ بک اٹھا لی۔ اس نے ہاتھوں سے پکڑ کر صفحات یوں پلٹے کہ ایک ہی لمحے میں کئی تصاویر بے ترتیب پھسلتی چلی گئی۔ اسکیچ ایک 14 سالہ لڑکی کا تھا، جس کے لمبے بال اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں، جس کے عقب کا منظر
کسی جنگل سے مشابہ تھا جس کی انگلیوں پر کچھ نقش کندہ تھے جو کسی اونچے درخت کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور کچھ لکھنے لگا۔ قصر جلال کی نیم تاریکی کھڑکیوں کے اس پار باغ اور جنگلات کی بلندیوں سے اوپر پہاڑی غاروں میں شور مچاتی چمگادڑ آسمان کو اڑ گئی تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہاسٹل کی راہداریاں اور گیلریز ویران تھی، کمروں کے دروازے مقفل، سیڑھیوں پر بھی خاموشیاں دھری تھی۔ زرکا کرسٹ اکیڈمی ہاسٹل کا وہ واحد کمرہ تھا جس کی کھڑکیاں روشن تھیں۔ ریشم اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مسز ظہیر کو اس کے متعلق رپورٹ بھیجی گئی تھی اور وہ اس کی کارکردگی سے بے حد خوش تھی۔ پوری اکیڈمی میں صرف وہ تھی جو اتنے شارٹ نوٹس پر سب سیکھ رہی تھی۔ اسے سینئر انسٹرکٹر کی رہنمائی حاصل تھی۔ وہ اسے بقیہ تمام لڑکیوں سے الگ ٹرین کر رہے تھے، اس کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ مسز ظہیر نے اس کے لیے تحفہ بھیجا تھا، نیا موبائل، چاکلیٹ باکس اور پھولوں کا بوکے۔ اس کی پوری زندگی کا تختہ الٹ کر مسز ظہیر اپنی خوشی منا رہی تھی۔ ان کے لیے وہ ایک بے جان سی گڑیا بن چکی تھی۔ اس کے اپنے جذبات و احساسات، خواب و خواہشات اور مرضی و منشا کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ راستہ اس کے لیے چن لیا گیا تھا، منزل طے کر لی گئی تھی۔ یہ ایک جرم ہے، اس کے لب ہلے، ہاتھ لرزے۔ صرف ایک قتل، پھر تم ساری زندگی کے لیے مسیحا بن جانا۔ میں ساری زندگی کے لیے ایک مجرم بن جاؤں گی۔ اس ایک جان کے بدلے جانے تم کتنی زندگیاں برباد ہونے سے بچا لو گے آئلہ۔ وادی ویران اور قصر جلال کے عقب میں بڑھتا ہوا مروان جلال کا سایہ اس کے اطراف میں تاریکی پھیلانے لگا۔ منٹوں میں اس کی ذات مسخ ہوئی، لمحوں میں اس کے خواب رد ہوئے اور ثانیوں میں اس کا مستقبل خاک ہو گیا۔ ریشم اگلے لاہے عمل کے لیے آئی تھی۔ ارباز سوموار کو آنے والا تھا۔ ان کا باضابطہ طور پر پہلا تعارف اور ملاقات اسی دن ہوئی تھی۔ بہت شارپ مائنڈ ہے، جواب کوئی بھی ہو مختصر رکھنا، کوئی لوز پوائنٹ مت دینا اسے۔ مسز ظہیر تمہارا انٹرویو لائیو دیکھیں گی، اس لیے کوئی ہوشیاری مت کرنا، واضح تنبیہ کر کے وہ کچھ ہی دیر میں اٹھ کر چلی گئی تھی۔ روشن کمرے میں اپنے اندر کی تاریکیوں میں گھری آئلہ حدید بیٹھی رہ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ایبٹ آباد کی زمین گہرے سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پورے چاند کی روشنی میں فضا کا تاثر نیلا تھا۔ برف کے ذریعے لیے ہوا سرد اور بے رحم تھی۔ آسمان کی بلندیوں سے نیچے پہاڑی دامن میں ٹھہر گئی مکان اور حویلیوں میں صرف گردیزی ہاؤس حویلی ہی تھی جو مکمل تاریکیوں کا شکار لگ رہی تھی۔ نہ اس کی کھڑکیاں روشن تھیں، نہ بیرونی دیوار کی بتیاں جل رہی تھیں۔ لان کا سبزہ رات کی نمی میں گہرا ہو چکا تھا۔ پتریلی روش پر کہیں کہیں پانی ٹھہرا ہوا تھا۔ بیرونی دروازے سے آگے اوپر کو جاتی ہوئی عالیشان سیڑھیوں پر کچھ پھول بکھرے تھے، ایک صفحہ گرا تھا۔ کچن ویران، بقیہ کمرے خاموش تھے۔ ڈرائنگ روم میں بھی کوئی نہ تھا، غالباً تمام ملازمین اپنے سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ اوپری منزل کے آفس روم میں تیمور گردیزی اپنا موبائل ہاتھ میں لیے کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی میز پر لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، چند کاغذات بکھرے ہوئے تھے، فائلیں کھلی پڑی تھیں۔ موبائل پر نوٹیفیکیشن ملا تو میسج پڑھتے ہوئے اس کے خاموش تاثرات ایک دم سے بدل گئے۔ وہ سیدھا کرسی پر آ بیٹھا۔ لیپ ٹاپ اسکرین کی سفید روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ اس نے بے اختیار نگاہ اٹھائی۔ اسکرین پر کچھ فہرستیں اور کوڈز تھے، تصاویر اور نوٹس تھے۔ ماؤس پر ہاتھ رکھے اس نے چند ایک بار کلک کر کے کوئی فولڈر کھولا۔ اس کی پیشانی پر کچھ قطرے نمودار ہوئے، ہاتھوں میں لرزہ طاری ہوا۔ یہ جوڑنے اور توڑنے کا ایک چھوٹا سا گیم ہے تیمور۔ سرد برف سا ہاتھ اس کے کندھے پر آ گیا، کٹ پتلی کی رسیاں کھینچ لی گئی۔ اس کی نگاہ بے اختیار میز پر دھرے ڈیکوریشن پیس پر پڑی۔ لکڑی کا پتلا فضا میں معلق بے جان سا ہلنے لگا۔ اپنی کوہنیاں میز پر ٹکائے اس نے اپنا سر ہتھیلیوں پر گرا لیا۔ چاند کا متحرک عکس گردیزی حویلی کے تالاب اور پھر فواروں پر آ کر ٹھہر گیا۔ موبائل پر پھر سے میسج موصول ہوا۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ اسی وقت آفس روم سے نکل گیا۔ میز کنارے پر دھرا ایک نوٹ لڑک کر نیچے آ گرا، جس پر لکھا ایک نام سرخ کوڈ اور لکیروں میں واضح ہو رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہنائی کی وادی پر آج بادل چھٹے ہوئے تھے، فضا صاف تھی، آسمان نیلا۔ تیز دھوپ سے
पूरी वादी की हरियाली चमक उठी थी। अनुषा ने बच्चों के साथ एबटाबाद की सैर और शॉपिंग का इरादा जाहिर किया तो सभी तैयार हो गए। उज़्मा ताई ने अमरीन का मज़ीद कुछ सामान लेना था, फ़ौरन मान गए। जुलेखा पप्पू ने भी झट बेटी को तैयार किया और 2:30 बजे से पहले पहले घर के मकीनों से भरी 3 गाड़ियाँ एबटाबाद के लिए रवाना हो गई। किचन की खिड़की से ये तमाम मनाजिर मुलाहिज़ा करते इब्तिहाल की निगाहें मुसलसल शाहज़ेब और अर्ज़ा पर जमी रही थी। एक बेटी गोद में थी, दूसरी का हाथ पकड़े वो उसकी हर बात बड़े गौर से सुन रहा था। कई एक बार वो अपने बाप के गले भी लगी। ये खुशी और इत्मीनान का इजहार था। उसका दिल चाहा अर्ज़ा और यमुना को शाहज़ेब की ज़िंदगी से किसी तरह हज़्फ़ कर दे, उसे अपनी ज़ात की तरह बिल्कुल तन्हा और अकेला कर दे। अल्लाह करे ये गाड़ियाँ घर वापस ना आए। इब्तिहाल, मिराल ने झटके से मुड़कर उसे टोका। इस तरह बद्दुआ नहीं देते, मैंने खुद को दी है। उसका जवाब मुख्तसर सा मिराल को अंदर तक हिला गया। ऐसे लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालते। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो जल्दी से। इब्तिहाल सपाट तासुरात के साथ उसे देखती रही। मेरी बद्दुआ से आप इतना डर गईं? उसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी। एक दिन मैं इस घर को आग भी लगा दूंगी। मिराल ने सदमे से उसे देखा। आग के जिक्र से उसका वजूद राख हो गया। गहरी सांस भरकर अपनी पेशानी पर हाथ रखा, खुश्क लबों को तर किया, फिर चूल्हा बंद कर दिया। फिर उसके करीब आई, उसके कंधों पर हाथ रखा। हाला, ये ठीक नहीं है। यह आपका पत्थर दिल सिर्फ तब नर्म पड़ता है जब मैं उन लोगों पर बात करती हूँ। मेरे लिए नर्म नहीं पड़ता जब ये लोग मुझ पर बात करते हैं। इनको आप नहीं कह सकती ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। मिराल लाजवाब हुई। उसने गुस्से से उसके हाथ भी झिटक दिए। आप में और असमत बेगम में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी मुझ पर चढ़ाई करती हैं और आप भी। आसान टारगेट हूँ ना, इसलिए। शदीद तैश में बोलती वो उसी वक्त किचन से चली गई थी। मुलाजमीन के अलावा घर में अब और कोई नहीं था। वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर तक उसने अपने ट्रंक में मौजूद सामान को उलट पुलट किया। तलाश एक घड़ी की थी जो उसे मिल नहीं रही थी और उसी पल कमरे के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने फ़ौरन उठकर दरवाज़ा खोला। सामने रूमी खड़ा था। ये तुम्हारे घर की पूरी फ़ौज कहाँ गई है? भाड़ में गई है। रूमी हंसा, फिर एकदम से कुछ याद आ जाने पर उछला। हाला, क्या ज़बरदस्त टाइम है। करदेज़ी हाउस चलें? इब्तिहाल के तासुरात एकदम से बदल गए। गुस्से से सिकुड़ी हुई भवें पल में सीधी हुई। भला उसे मज़ीद अच्छा वक्त उन्हें कब मिल सकता था। और देखो, मैं सामान भी लाया हूँ। वो अपने बैग में मोबाइल, फ्लैश लाइट भी रख कर लाया था। गहरी सांस भरकर इब्तिहाल ने कमरे की तरफ देखा। मिराल किचन में थी। फिर उसे सफाई के लिए ऊपर भी जाना था। वह आसानी से मान गई। कुछ ही देर में मुलाजमीन से नज़र बचाते उगवी दीवार के पास आ गए थे। रूमी ने फ़ौरन अपनी रिकॉर्ड कैप सर पर जमाई। सनान भैया ने गिफ्ट किया था मुझे। सनान उसकी अमीर तरीन खाला का बेटा था, जिसकी बातें वो अक्सर उससे करता रहता था। यह वीडियो मैं उन्हें लाजमी भेजूंगा। उसके लहजे में से जोश नुमाया था। दीवार का शगाफ बेलों से ढका हुआ था। एहतियात से हटाते हुए पहले रूमी कूदा और फिर इब्तिहाल। दूसरी तरफ पहुंचकर दोनों रुक गए। उनके अतराफ में मौजूद दीवारों पर सब्ज़ काई जमी थी। लॉन की घास बेहंगम थी। बारिश का पानी जगह जगह पर जमा हुआ था। पथरीली रविश खाक से हटी हुई थी और संगमरमर के फव्वारे टूटे हुए थे। परफेक्ट, रूमी के मुंह से बेख्तियार निकला। मुझे वीडियो के लिए बिल्कुल ऐसी जगह चाहिए थी। घास पर एहतियात से कदम रखते वो दोनों आगे बढ़े। लॉन के फव्वारे पानियों से हटे हुए थे। उनमें काइयाँ जमी हुई थी, सूखी पत्तियाँ ठहरी हुई थी और मुर्दा मकड़ियों के अजसाम तैर रहे थे। दीवार के पास रखे कई गमले टूटे हुए थे। कई पौधे गल चढ़कर ख़राब हो चुके थे। कई जगहों पर खुद पौधों ने झाड़ियाँ से बना ली थी। शाह बलौत का एक दरख्त वहाँ भी था। आखरोट और चनार के दरख्त भी नज़र आ रहे थे। बग़ौर अपने अतराफ़ का जायज़ा लेते हुए वो पथरीली रविश पर आ खड़े हुए थे। उनके सामने गर्देज़ी हाउस अपनी 2 मंजिला अतवाद के साथ खड़ा था। उसके सफ़ेद दीवारों का पलस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ था। उसके सुर्ख मखरूती छतों पर जमी हुई सुर्ख खपरेल जगह जगह से उतर चुकी थी। उनका रंग सियाह पड़ चुका था। बालकनियों और दीवारों पर जंगली बेलें ऊपर तक चढ़ी हुई थी। घर की तमाम खिड़कियां बंद थीं। सालहा सालों की मिट्टी उन पर जमी हुई थी। अंदर का मंजर दिखाई नहीं देता था। सीढ़ियों के करीब पहुंचकर उन्होंने लकड़ी के भारी मजबूत दरवाजे को देखा।
جس پر نقش نگاری کی گئی تھی۔ دروازے کے دونوں جانب گملے رکھے تھے۔ ایک گملے سے آئیوی کی بیل فرش پر پھیلتی ہوئی کونے کی دیوار پر چڑھ گئی تھی۔ رومی نے آگے بڑھ کر دروازے کی نوب گھمانا چاہی مگر گھما نہ سکا۔ دروازہ سختی سے بند تھا۔ اب کیا کریں؟ ابتہال اپنے دونوں ہاتھ سویٹر کی جیبوں میں ڈالے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اچھل کر سیڑھیوں سے اترتے رومی بائیں طرف کو مڑا۔ دیوار کے برابر میں چلتے اس نے کھڑکیوں کا جائزہ لیا اور تب اس کی نگاہ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے پر پڑی۔ اس نے احتیاط سے ہاتھ ڈال کر ہینڈل گھما لیا۔ چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھڑکی کھلتی گئی۔ رومی کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے لائق تھی۔ ابتہال! اس نے پست آواز میں اسے پکارا۔ ایک فاصلہ سا برقرار رکھے وہ ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ رومی نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ فلیش لائٹ بیگ سے نکال کر اس نے اپنا بیگ وہیں رکھ دیا۔ چوکھٹ پر چڑھ کر اس نے روشنی میں اندر کا جائزہ لیا، پھر جھٹ سے اتر گیا۔ ابتہال آ بھی جاؤ۔ گردن گھما کر اس نے کیپ ریکارڈر میں وہ منظر فوراً ریکارڈ کیا۔ گردیزی ہاؤس، وہ پہلا کمرہ تھا جو ڈرائنگ روم لگ رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر ابتہال کھڑکی کے قریب آ گئی۔ اس نے جیب سے دونوں ہاتھ نکالے۔ کچھ احتیاط سے اس نے چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر فوراً اٹھا لیا۔ آ بھی جاؤ۔ رومی گھر کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھی چوکھٹ پر چڑھ کر اندر آ گئی۔ دن کے اجالے میں اندر تاریکی کا گمان تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے مٹی سے ہٹے ہوئے تھے سو دھوپ بھی اندر نہیں آ پا رہی تھی۔ روشنی کا سارا کمال اب رومی کے ہاتھ میں تھا۔ فلیش لائٹ میں اب ہر منظر دن کا سما بن چکا تھا۔ صوفے مٹی اور گرد سے ہٹے مکڑی کے جالوں سے پر خاک میں گرے ہوئے تھے۔ فرش پر اس قدر مٹی تھی کہ ان کے قدم اٹھانے سے نشان بن جاتے۔ شوکیس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور اندر رکھی کچھ کتابیں اور ڈیکوریشن پیسز مٹی ہو رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے وہ دونوں راہداری میں آ گئے تھے۔ کچن، اسٹڈی روم اور پھر لاؤنج کا نظارہ کرتے وہ اب گردیزی ہاؤس کے وسط میں کھڑے تھے۔ گھر کی حالت ابتر تھی۔ دیکھ بھال اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ایک شے خستہ حالت کو پہنچ چکی تھی۔ دونوں اب اوپر جاتی سیڑھیوں کا رخ کیے کھڑے تھے۔ لکڑی کی سیڑھی پر جگہ جگہ لکیریں تھیں۔ نیچے کا فرش بھی ایک جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ آرائشی گملے لڑکھے ہوئے تھے۔ دیوار گیر آئینہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے ٹکڑوں میں گردیزی ہاؤس کا منظر ہزاروں حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہیں کچھ کاغذات بھی بکھرے پڑے تھے۔ یہ پورا گھر ہارر بلاگ مٹیریل ہے۔ رومی نے اپنا سر ہر جانب گھمایا۔ کیمرے کی آنکھ میں ہر منظر مقید ہوا۔ کوئی کونا، کوئی شے نہ بچی۔ ان کے عقب میں صوفوں کے نیچے کہیں سرسراہٹ ہوئی۔ ہوا کے دوش پر لہراتے ڈرائنگ روم کے پردے کھڑکیوں کے پٹ سے ٹکرائے۔ سر اٹھائے ابتہال اب اوپر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی اور اپنے آپ میں الجھ بھی رہی تھی۔ اس نے گردیزی ہاؤس کی کسی ایک شے کو بھی نہیں چھوا تھا اور رومی کو بار بار ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ کم آن ابتہال، ایک بار تو ٹرائی کرو۔ تم نے وعدہ کیا تھا مجھے فورس نہیں کرو گے۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ رومی اس کے جواب سے مایوس ہوا۔ فائن۔ اور ان کے پیچھے گردیزی ہاؤس کے باہر آسمان کی بلندیوں میں زمینی فاصلہ لمحوں میں سمٹ کر دواریان کی حدود میں جا ٹھہرا۔ قصر جلال کی در و دیوار پر پراسراریت آئی تھی۔ زمینی گہرائیوں کی سیڑھیاں اترتے مروان جلال نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ گردن جھکا کر اور پھر اٹھا کر وہ چھت اور سیڑھیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ارباز لالٹین اٹھائے اس کے آگے تھا۔ سارنگ فلیش لائٹ اٹھائے اس کے پیچھے۔ مالک، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آپ کو مکڑیوں اور چمگادڑوں کا کوئی فوبیا نہیں ہے، آپ صرف ہمارا امتحان لیتے۔ ارباز انتہائی سنجیدہ تھا۔ سارنگ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وسط میں کھڑے مروان نے بھویں سکڑی۔ میرے اپنے ملازم اب مجھ پر شک کریں گے؟ آپ ہم پر شک کرتے ہیں، ہم آپ پر یقین کیسے کریں مالک؟ ایسا جواب ارباز ہی دے سکتا تھا۔ سارنگ نے گفتگو سے ہز اٹھا۔ مالک بے فکر رہیں، یہاں کوئی چمگادڑ نہیں ہے۔ خود کو بھول گئے ہو؟ مروان کے بے ساختہ سوال پر سارنگ کھسیانہ ہو کر ہنسا۔ دائیں جانب مڑے تو سیڑھیاں نیچے روشنی کی دیوار تک جاتی دکھائی دیں۔ وہ دونوں وہیں رک گئے۔ آگے جانے کی اب انہیں ضرورت نہ تھی۔ آہستہ سے قدم اٹھاتا مروان نیچے آ گیا۔ فنگر پرنٹ سے زجاجی دیوار ایک جانب سلائیڈ ہو گئی تھی۔ اس کے آگے سٹنگ ایریا تھا جس کے سامنے سلاخوں کی ایک دیوار تھی۔ قدموں کی آہٹ اور آواز سے کرسی پر بیٹھا نوجوان اٹھ کھڑا ہوا۔ سلام، کیسے ہو حسین؟
شاہی طرز نما صوفوں پر براجمان ہوئے مروان نے مسکراہٹ دکھائی۔ آنکھوں میں نفرت نظر آ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا سلاخیں توڑ کر مروان جلال کی گردن موڑ دے۔ ویڈیو کال پر تم سے بات کر کے مزہ نہیں آ رہا تھا، سوچا کیوں نہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی جائے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ بات کرنی ہے تو سلاخیں ہٹا کے بات کرو، وہ گرایا۔ یہ سلاخیں تمہاری حفاظت کے لیے ہیں، میں جانتا ہوں تم مجھے غصہ دلاؤ گے۔ وہ ایک لمحے کا توقف کر کے مسکرایا۔ شاید یہیں تمہیں زندہ گاڑ دوں، کیا خبر؟ قصر جلال کا قیدی لب بھیج کر رہ گیا۔ کیا ہے یار حسین، دشمنی ختم کرو یار، دوست بن جاؤ۔ حسین مت بلاؤ مجھے، سلاخوں کو پکڑ کر وہ بہت ضبط سے بولا۔ وہ پہچان مت دو جو میری نہیں ہے۔ سرمئی آنکھوں میں گہری سوچ لی مروان نے سر ہلایا۔ تمہاری جو پہچان ہے وہ بتا دو، میں اسی حساب سے تمہیں ڈیل کر لیتا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ باقی آئندہ ماں انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو ابتہال کا ایپیسوڈ 4 بھی بس یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایک مہینہ انتظار کرنا ہوگا ہمیں ایپیسوڈ 5 کے لیے، اور بس ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔